اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 بالعالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر اس پاک مقام پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے توسل، وسیلہ اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہی سارے بندے مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار یا دینے والا ہوتا ہی نہیں۔ پھر یہ جو مسلمانوں میں رائج ہے، سارے دنیا بھر میں جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں یا استغاثہ کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے اور اس کا کیا مفہوم اور کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دونوں باتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ توسل کس کو کہتے ہیں اور استغاثہ کس کو کہتے ہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، توسل اور استغاثہ۔ توسل وسیلہ لینا۔ توسل میں ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب بندہ مانگتا ہے تو بیچ میں کسی کا نام لیتا ہے واسطے کے طور پر، ان کا واسطہ لگاتا ہے تاکہ اللہ جلد سے جلد دعا کو قبول فرما لے۔ کسی ذات کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے، ساز و سامان کا بھی واسطہ ہو سکتا ہے، کسی کام کا بھی واسطہ ہو سکتا ہے۔ الغرض توسل میں ہوتا یہ کہ مانگا تو اللہ سے ہی جاتا ہے، اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، لیکن کسی کا نام بیچ میں ایڈ کیا جاتا تاکہ اللہ جلد قبول کرے۔ یہ ہے توسل، وسیلہ لینا، واسطے سے مانگنا۔ دوسرا ہوتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ استغاثہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ جائز ہے یا ناجائز؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، بہت سارے مسلمان ہندوستان اور پاکستان میں اور عراق کے اندر، بنگلہ دیش میں
اور بہت سارے علاقوں میں افریقیہ حبشہ وغیرہ کے علاقوں میں بہت سارے لوگ ان کو الغوث الاعظم بھی کہتے ہیں. غوث اعظم، الغوث الاعظم. غوث کا معنی ہوتا ہے مدد. غوث کا ہوتا ہے مدد یا مدد کرنے والا. الغوث الاعظم، سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی مدد. یہاں پر تھوڑا سا ذہن میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں. جب مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو پھر یہ غوث اعظم کیسے ٹھہرے؟ اور پھر غوث بھی نہیں کہا جا رہا، غوث اعظم کہا جا رہا، سب سے بڑی مدد. مدد نہیں، سب سے بڑی مدد. یہ کہاں تک درست ہے؟ پھر کتابوں میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ زمین کبھی بھی کسی غوث سے خالی نہیں رہی. ہر وقت کوئی نہ کوئی غوث رہتا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی غوث رہتا ہے. اولیاء رہتے ہیں، ان کے اوپر ابدال رہتے ہیں، اقطاب رہتے ہیں، پھر اغواث رہتے ہیں، غوث رہتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی غوث رہتے ہیں. پھر یہ جب مدد کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر یہ مدد کرنا کیسا اور یہ غوث کہنا کیسا؟ اس کے بارے میں تھوڑے سے ہم تشریحات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں یہ مفہوم کو ہم سمجھ لیں. اب دیکھیے، کیونکہ توسل اور استغاثہ کا معاملہ سارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے اور اکثر مسلمان استغاثہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. لا یجمع اللہ امتی علی الضلالہ، گمراہی پر اللہ میری امت کو جمع نہیں کرے گا. جب اکثریت کر رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کچھ درست ہے. درست ہے تبھی تو کر رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو کر رہے ہیں درست ہے. جیسا کہ جھوٹ ہے، اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو اکثر بول رہے ہیں تو لہذا صحیح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو اکثر لوگ صحیح جھوٹ بول رہے ہیں لیکن غلط سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. جھوٹ بولنے والے سے آپ پوچھیں جھوٹ بولنا صحیح ہے تو وہ بولے گا نہیں غلط ہے. جھوٹ بولے گا ضرور لیکن بولے گا کہ غلط ہے. بہت سارے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھو ان سے تو بولتے نہیں غلط ہے مگر کر رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں یا غلط نہیں کر رہے ہیں کا سوال نہیں ہے. غلط مان رہے ہیں یا صحیح مان رہے ہیں اس کا سوال ہے. جو گناہ کر رہے ہیں، بیشتر لوگ گناہوں میں ملوث ہیں لیکن برا مانتے ہوئے، غلط مانتے ہوئے. جو لوگ توسل کر رہے ہیں، وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں یا بزرگان دین سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر رہے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ڈائریکٹ کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں، یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ غلط سمجھ کر نہیں، صحیح سمجھ کر کر رہے ہیں. جب اکثر امت یہ کام صحیح سمجھ کر کر رہی ہے تو اس میں کچھ صحیح ہے تبھی تو کر رہے ہیں. ورنہ تو حضور کا فرمان معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور فرمائے اور غلط ہو جائے. دیکھیے، توسل شریعت میں بالکل جائز ہے اور یہاں تک آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ توسل کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بارے میں کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے. انتہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توسل کا حکم فرمایا ہے، آرڈر دیا ہے کہ توسل کرو. لفظ توسل استعمال نہیں کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک صحابی آئے، مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے تفصیل سے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کے آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی. وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے، دعا کریے اللہ سے کہ اللہ میری آنکھ لوٹا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر تم چاہو تو میں بعد میں کیا کہتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں اور تم صبر کر لو. ایک تکلیف ہے نا، آنکھ کا نہ ہونا تو ایک تکلیف دہ چیز ہوتا، نابینا ہونا، اندھے ہونا. تو حضور فرمائے اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ بہتر ہے. اور اگر نہیں دعا کر ہی دو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں ہوتا، تکالیف بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے میری آنکھ لوٹا دے. ہوتا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اس کی آنکھ لوٹا دے تو لوٹ جاتی. اتنا ہی معاملہ تھا نا.
اتنا ہی ہونا تھا۔ جمعہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی دوران خطبہ اٹھ کر کھڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے، پیاس سے ہم مر رہے ہیں اور کوئی بارش کا خطرہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہر جگہ کھیتاں خراب ہو گئے، جانور مر رہے ہیں، دعا کریے آپ کی بارش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ بارش برسا دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ابر کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضور فرمایا یا اللہ بارش برسا دے۔ اچانک یکایک ادھر سے ادھر سے ابر جمع ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ ابھی حضور ممبر سے اترے نہیں کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ ایک جمعہ گیا دوسرا جمعہ آ گیا، اور مسلسل بارش، اور ندیاں بہ رہے ہیں، ہر گلیاں جا کر ندیاں ہو گئے۔ فسالت مصاعب المدینہ، حدیث شریف کے الفاظ ہے، مدینہ شریف کی گلیاں ندیاں جیسی منظر پیش کر رہی تھی، ایسا پانی جا رہا۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو وہی صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ غریقنا، یا رسول اللہ ڈوب رہے ہیں ہم، پانی رکائیے، ہم ڈوب رہے ہیں، پانی رکائیے، بہت زیادہ ہو گئی بارش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد اس طرح سے اشارہ فرمایا، ایسا اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا دے، ہم پر نہ برسا۔ سو بارش مدینے کے اطراف میں ہو رہی تھی، مدینے کے کسی گھر کے چھت پر پانی نہیں آ رہا تھا، سٹی سے ٹھیک باہر بارش ہو رہی ہے، ایسے حضور سرکل ڈال دیے، بس اس کے باہر بارش ہو رہی، سرکل کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ سو حضور کو دعا کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا تھا؟ صحابی آ کر عرض کرے یا رسول اللہ آنکھ نہیں ہے، دعا فرما دیجئے۔ حضور فرماتے اے اللہ آنکھ دے دے، تو آنکھ آ جاتی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ درد ہو گئے تو حضور ایسے لعاب دہن نکالے اور ان کی آنکھ میں لگا دیے، اسی وقت وہ سیدھا دیکھنا بھی شروع کر دیے، میدان جنگ میں بھی اتر گئے، بلکہ فتح بھی کر لیے۔ سو ہو جا سکتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جاؤ وضو کرو، اور اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد تم 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ کہ اے اللہ، دعا خود حضور سکھائے، بھئی حضور کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے نا، مگر بھیجائے ان کو، بولے وضو کرو، جاؤ نماز پڑھو اور مسجد میں بیٹھ کر دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ سو یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور توجہ کرتا ہوں محمد کے واسطے سے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ ہے، حضور سکھائے سو الفاظ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں محمد کے واسطے سے، محمد کے واسطے سے، نبی الرحمہ، جو کہ رحمت والے نبی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا توسل۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یوں کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے شرک کی باتیں آ جاتی، یا رسول اللہ کیسے کہہ سکتے، صحیح ہے غلط ہے، یہ حضور سکھا رہے ہیں، دعا میں سکھا رہے ہیں، کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے واسطے سے اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کیا ہوں تاکہ میری ضرورت پوری کر دی جائے۔ نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں دعا میں؟ یا محمد، اے محمد، دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے، اور وہاں پر جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی وہیں سے ندا لگائی جا رہی ہے کہ اے محمد آپ کے واسطے سے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میری ضرورت پوری کر دی جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہم فشفعہ فی، اے اللہ محمد کا واسطہ میرے حق میں قبول فرما لے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ صحابی وضو کیے، نماز پڑھے اور بالکل یہ دعا کیے، اور دعا کر کے جب یہ ہاتھ پھیرے تو ہاتھ جب ہٹے تو وہ آنکھ دیکھ رہی تھی، یہ آنکھ دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سکھائی ہے؟ یہ صحاح ستہ میں ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ ابو داود اور نسائی میں بھی یہ روایت ہے۔ خیر ایک جگہ بھی آ جائے صحت سند کے ساتھ تو ہم کو کافی ہے، مگر 20 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں تو تفصیل سے موجود ہے۔ سو توسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائے۔ اب یہ دعا کے اندر دونوں چیز آ گئے، توسل بھی آیا، استغاثہ بھی آیا۔
استغاثہ مکمل طور پر نہیں ہے لیکن استغاثہ تو ہے. ایک تو اللہ سے مانگا جا رہا تھا اور دوسرا مصطفیٰ کو پکارا جا رہا تھا. یا محمد، اے مصطفیٰ، میں آپ کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں گیا ہوں. ہے تو یہ توسل لیکن ندا اس کے اندر آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کو پکارا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو پکارا جا رہا ہے. سو توسل کے چند طریقے ہوتے ہیں. ایک توسل کا طریقہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ مانگنا، ذات مصطفیٰ کا وسیلہ لینا. پھر دوسرا عمل مصطفیٰ سے وسیلہ لینا، عمل مصطفیٰ سے وسیلہ لینا. پھر تیسری چیز آثار مصطفیٰ سے وسیلہ لینا، آثار مصطفیٰ سے وسیلہ لینا. پھر اس میں چوتھی بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں سے وسیلہ لینا. چار باتیں ہوں گی. ایک حضور کا وسیلہ لینا، ذات مصطفیٰ، حضور کے نام کا وسیلہ. دوسرا عمل مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کرتے تھے ویسا کام کر کے وسیلہ لینا، یعنی اللہ کو پیش کرنا یہ مصطفیٰ والا کام میں نے کیا، اس کا واسطہ. تیسری چیز آثار مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار رہتے، منہ مبارک رہتا، عمامہ شریف رہتا، جبہ شریف رہتا، نالین مبارک رہتے. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہرے تھے وہ جگہ کا وسیلہ لینا. پھر چوتھی چیز ہوتی ہے وہ لوگ، وہ انسان جو مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو واسطہ بنانا. اور یہ چاروں کا ذکر احادیث میں موجود ہے. چاروں طریقوں سے واسطہ اور وسیلہ احادیث شریفہ میں موجود ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ مانگتے تھے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کا واسطہ مانگتے تھے. آج ہم تجھ سے واسطہ مانگتے ہیں بعم نبینا فسقنا، اے اللہ آج ہم نبی کے چچا کا واسطہ لے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم پر بارش برسا دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے، عباس کا وسیلہ لے رہے ہیں، نہیں، کہہ رہے ہیں نبی کے چچا کا واسطہ لے رہے ہیں. سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کے اندر امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر وہ ذات جس کو مصطفیٰ سے کہیں نہ کہیں نسبت ہو جائے سو اس کا واسطہ بھی درست ہے. اور یہ روایت بخاری کی ہے، یہ روایت بخاری کی ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درست اور حضور سے تعلق رکھنے والوں کا واسطہ درست. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ ہر روز عصر میں سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کیسے شفا پانے کے لیے لوگ کرتے تھے، پانی میں ڈبو کر پانی پیا کرتے تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی فرمائے کہ ایک ٹب میں پانی لایا گیا حضور کو منہ ہاتھ دھونے کے لیے، حضور اپنے دونوں دستے مبارک دھوئے، چہرے مبارک دھوئے، پھر اسی میں سے تھوڑا پانی لے کر کلی کیے، پانی منہ میں لیے اور وہ ٹب کے اندر ہی کلی کر دیے، باہر نہیں کیے کلی. جب پانی آپ ٹب میں سے لیتے تو باہر منہ دھوتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی منہ میں لیے تو اسی ٹب میں کلی کر دیے. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ اور ایک صحابی تھے، ان دونوں کو فرمائے کہ یہ پانی کلی فرما دیے اس میں، اس کے بعد فرمائے یہ پانی پی لو اور اپنے چہروں پہ اور سینوں پر ڈال لو، چہروں پر ڈال لو، پی لو فرمائے اس کو. صحابہ کرام وہ پانی پیتے تھے، شفا حاصل ہوتی تھی، برکتیں حاصل ہوتی تھی. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کر جانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ چیزوں کا واسطہ بھی درست ہوا، حضور کے سامنے ہوا، حضور کے حکم سے ہوا. چوتھی چیز ہوتی ہے جس کے اکثر یہ جو وسیلے کے منکر لوگ ہوتے ہیں یہ تینوں چیزوں کا انکار کرتے. ذات مصطفیٰ کے وسیلے کا انکار ہوتا، آثار مصطفیٰ کے وسیلے کا ان کو انکار ہوتا، اور مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا جیسے ولی کا ہم واسطہ لیتے. بھئی ولی کا واسطہ کیوں لیتے؟ ولی کو 2 ہاتھ کی جگہ 3 ہاتھ ہوتے، 2 سر ہوتے. کس وجہ سے آپ وسیلہ لیتے ان کا؟ بہت مضبوط ہوتے، طاقتور پہلوان ہوتے، وہ اس وجہ سے ان کا وسیلہ لیتے. وسیلہ اس وجہ سے نہیں لیتے، اس وجہ سے وسیلہ لیتے وہ بھی ایک انسان ہے مگر وہ انسان رہتے پر ان کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا. ولی تو وہی ہوتا نا جس کے دل میں محبت مصطفیٰ اور جسم پر سنت مصطفیٰ، یہی ہوتے نا. اور بھی کوئی تعریف ہے ولی کی؟
جی اللہ کس کو پسند کرتا؟ اللہ پسند کرتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور کو پسند کرتا۔ سو کائنات میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت جیتے تو اس کو وہی کرنا پڑے گا جو مصطفیٰ کرتے تھے۔ محمد کی ادا کو اپنا لو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ادا کو اپنا لو، اللہ وہی ادا پسند کرتا۔ حضور کے انداز کو اپنا لو، وہی انداز اللہ پسند کرتا۔ حضور کے نام لیا کرو، وہی نام اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کوئی کام اپنی مرضی سے کرو گے وہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو بس چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چاہیے بس۔ اب آپ کتنا الگ سے کرتے چلے جائیں آپ کو، پھر اللہ کو تو سب سے زیادہ وہی پسند ہے جو حضور کا عمل ہے۔ ولی وہی بنتے ہیں جو حضور کو اپناتے ہیں۔ طریقت کے میدان میں جائے، طریقت کے بزرگ یہ لکھتے ہیں شریعت یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو مصطفیٰ کے حکم کے مطابق کر دینا، آقا کی اداؤں کو ظاہر میں اپنا لینا، یہ شریعت ہے۔ اور طریقت یہ ہے کہ دل کی کیفیت کو مصطفیٰ والے انداز میں کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، حضور کی اتباع ظاہر میں شریعت ہے اور دل سے اتباع کرنا یہ طریقت ہے۔ اور اللہ کو پسند ہی یہ ہے، بس اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو یہ تین چیزوں کا جو انکار کرتے اسی تو ہم مختصراً دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے، تین چیزیں۔ چوتھی چیز ہے جس کا وہ لوگ اقرار کرتے ہیں، وسیلے کے جو انکار کرنے والا گروہ ہوتا نا، حضور کی ذات سے وسیلہ لینا، حضور کے آثار سے وسیلہ لینا اور حضور سے متعلق لوگوں کا وسیلہ لینا، یہ تین چیزوں سے ان کو انکار ہوتا۔ چوتھی چیز کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کا وسیلہ لینا، اپنے عمل کا وسیلہ لینا کہ اپن نمازیں پڑھے۔ اب دیکھیے آپ دعا اگر کرنا ہو تو ایسے بھی دعا کر لیتے ہیں، لیکن کوئی معاملہ سیریس ہو جائے تو بھاگ کے آتے مسجد کو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے۔ کہیں بھائی دعا آپ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اللہ اللہ نہیں تھا، دعا کرنے کے بعد اللہ اللہ ہو گیا، یا وہ پہلے دینے والا نہیں تھا بعد میں دینے والا ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد کو آ جاتے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے، سو امید دعا قبول ہونے کی زیادہ ہو جاتی کیونکہ ہم نے اچھا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقہ خیرات کے ذریعے۔ بھئی اللہ شفا اگر صدقہ نہیں دے تو اللہ شفا نہیں دیتا، شفا تو دیتا ہے، لیکن جب اچھا کام کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، سو وہ اللہ کو پسند رہتا ہے تو وہاں پر دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرتے، اس کو واسطہ وسیلہ بناتے، شفا کے لیے جو اللہ سے دعا کر رہے تھے، خیر خیرات کو وسیلہ بناتے، نمازوں کو وسیلہ بناتے، قرآن پڑھ کے دعا کرتے، یاسین پڑھ کر دعا کرتے، یاسین کو وسیلہ بناتے، فاتحہ کو وسیلہ بناتے، ختم قرآن کو وسیلہ بناتے، اچھے کام کرتے، بہت زیادہ گناہ ہو گئے، حج کر کے وہاں پر وسیلہ کرتے، بھائی دعا کرتے۔ مقصد تو یہی ہے کہ نا اللہ راضی ہو جائے۔ حج کر رہے ہیں، لمبا چوڑا حج کر رہے ہیں، کیا ہے حج؟ ایک اچھا کام ہے، عمل صالح، نماز عمل صالح، تلاوت قرآن عمل صالح، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عمل صالح، اچھے کام ہے۔ یہ اچھے کام کرنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اچھا کام کہتے ہی اس کو جو مصطفیٰ کی ادا ہو، اور جو مصطفیٰ کی ادا سے ہٹ جائے وہ کام اچھا ہی نہیں رہتا۔ مصطفیٰ کی ادا سے کتنا بھی اچھا آپ کر لیجئے، میرا آپ کا دماغ کہتے رہے گا وہ اچھا، لیکن وہ اللہ کے پاس اچھا باقی نہیں رہتا، اللہ کے پاس اچھا نہیں رہتا۔ آپ بنا لے نا، ایک سسٹم بنا لے، میں حج میں جاؤں گا اور کیا کہتے ہیں میں 8 مرتبہ طواف کروں گا کعبۃ اللہ کی۔ علماء کرام بولیں گے نہیں بابا 7 ہی کرنا ہے، مصطفیٰ 7 کرے، تم 8 کرو 9 کرو 10 کرو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ بیکار ہے، وہ بیکار ہے۔ وہ مصطفیٰ والے 7 چاہیے، بس اللہ کو وہی پسند ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ فجر کی نماز 3 رکعت پڑھ لو اللہ کے واسطے، 1 رکعت ایکسٹرا، مولا اپنی زندگی میں سے زیادہ وقت اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے خاطر 2 رکعت تو نے فرض کیا تھا، میں اپنی طرف سے تیسری پڑھ رہا ہوں، پڑھ دیجئے۔ سارے مفتیاں بولیں گے نماز بیکار بیکار، کیوں؟ یہ مصطفیٰ والی نماز نہیں رہی۔ اللہ کو چاہیے بس مصطفیٰ، اللہ کو چاہیے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کچھ اور نہیں چاہیے۔
سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ لیا جا سکتا دوسرے چیزوں کا نہیں، دوسرے چیزوں کا تو ہم پہلے بیان کر چکے، اب عمل کے وسیلے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عمل بھی کوئی اور کا وسیلہ نہیں ہے، عمل بھی مصطفیٰ کا ہی وسیلہ ہے، کہ عمل جب تک ادائے محمد ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دینے کے لائق ہے، اور جب وہ ادائے محمد سے ہٹ جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا، لائق ہی نہیں رہتا۔ سو چاروں طریقے توسل کے بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، اور زیادہ بہتر ہے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ جگہ کا وسیلہ ہوتا صاحب، جگہ کا وسیلہ ہوتا۔ بی بی مریم علیہ السلام وہ ایک چھوٹا سا محراب بنا لی تھی مسجد اقصیٰ کے اندر، وہ وہاں پر بیٹھ کر عبادتیں کرتی تھی، وہاں پر اللہ کے پاس سے جنت کا میوہ ان کے پاس نازل ہوتا تھا، میوہ آتا تھا ان کے پاس جنت سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام زمانے دراز سے دعائیں کرتے آ رہے تھے، اے اللہ بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے متولی تھے، صاف صفائی کرتے، عبادت کے لیے اہتمام کرتے، متولی صاحب تھے، وہ دیکھ بھال کرنے والے ہوتے۔ ان کی عمر بڑھ جاتی اور لوگوں پر ان کو اطمینان نہیں تھا، سو مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی فکر لگی رہتی تھی، یا اللہ ایک بیٹا دے دے، میں اس کی تربیت کروں گا، وہ دیکھ بھال کرے گا۔ اب روایتوں میں آتا، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کی تفسیرات میں پڑھا، سورہ مریم کی تفسیر میں ساری تفصیل موجود ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا، یا ان کی عمر 90 سال تھی یا ان کی عمر 110 سال تھی، اتنی عمر ان کی ہو گئی اور ان کو بیٹا نہیں ہوا تھا، ان کو بیٹا نہیں ہوا۔ سو مریم علیہ السلام کے محراب میں اچانک وہ داخل ہوئے، وہ رشتہ داری تھی، غالباً بھانجی ہوتے، غالباً یا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں۔ بی بی مریم علیہ السلام کے رشتہ دار ہوتے، وہ ان کے پاس محراب میں داخل ہوئے جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے خاص مقام پر۔ جیسے اندر داخل ہوئے سو وہ دیکھے وہاں پر میوہ رکھا ہوا ہے اور بے موسم میوہ ہے، اب یوں سمجھ لیجیے کہ یہ موسم میں آم رکھا ہوا ہے۔ یہ یا مریم انا لکی ھذا، سورہ آل عمران قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا واقعہ نقل کیا۔ زکریا علیہ السلام کرتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ تو اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہا بے حساب دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہے ھنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر کھڑے ہو کر زکریا اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دعا تو جب شادی ہوئی تھی جب سے کرتے آ رہے تھے، دعائیں تو چل رہی تھی مسلسل، لیکن قرآن کے الفاظ ہے فدعا زکریا ربہ، یوں نہیں آئے تو زکریا نے بھی اللہ سے مانگا نہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا اس مقام پر ٹھہر کر اللہ کو پکارے۔ فوراً اس کے بعد کی آیت آتی ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں ٹھہر کر ابھی اللہ کو پکار ہی رہے تھے، فرشتے نے ان کو پکار کر بشارت دی کہ اللہ تم کو یحییٰ دینے والا ہے، اللہ تم کو بیٹا یحییٰ دینے والا ہے۔ ابھی وہ محراب سے ہٹے نہیں، بھی وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے، اللہ سے دعا کر ہی رہے تھے، دعا چل رہی تھی کہ فرشتے آ گئے اللہ کی طرف سے اللہ تم کو بیٹا یحییٰ دینے والا۔ سو جگہ کا توسل ہوتا ہے۔ اب رہا معاملہ توسل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اگر کوئی اختلاف کر رہا تو وہ محض جہالت ہے، محض جہالت ہے۔ ہم بتائیں کہ توسل کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ سے مانگا جائے کسی اللہ کے پسندیدہ چیز کو واسطہ بنا کر، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا استغاثہ، استغاثہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، اور کیا کہتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنا، المدد یا علی المدد کہتے ہیں، جی مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی سے مدد طلب کرنا، اہل سلسلہ سے سلاسل کے بزرگان دین سے مدد طلب کرنا، بندہ نواز کہنا، جی بندہ نواز مطلب بندے کو دینے والا، غریب نواز غریبوں کو دینے والا، جی داتا گنج بخش، داتا مددگار۔ سنا میں ایسے تقریریں بعض لوگ کرتے، ایک مرتبہ شاہین نگر پہ سنا تھا، داتا وہی، غریب نواز وہی، بندہ نواز وہی، غوث اعظم وہی، سب اللہ ہے، بندے کچھ بھی نہیں ہو سکتے۔ ارے بابا بات کو سمجھ، مسلمان شرک نہیں کرتا،
مسلمان کبھی بھی شرک نہیں کرتا. بخاری شریف پر ایمان لانے کی بات کرتے, پھر پتہ نہیں کیوں بخاری کو ہی نہیں مانتے. بخاری شریف میں یہ الفاظ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا اخشى علیکم الشرک من بعدی, میرے بعد تم شرک کرو گے اس بات کا مجھے تو ڈر ہی نہیں ہے, اس بات کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے. مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا, مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا. غریب سے غریب, جاہل سے جاہل انسان ہو وہ شرک نہیں کر سکتا. پھر یہ جو مدد طلب کر رہا ہے یہ کیا ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ صاحب مدد طلب کرنا, ایک میں بات پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کسی زندہ انسان سے مدد طلب کر لیتے ہیں تو یہ لوگ کہ یہاں جائز ہو جاتا ہے, اور کسی کے انتقال کے بعد اگر مدد طلب کر لیتے ہیں تو ان کے یہاں حرام اور شرک ہو جاتا ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, مرنے کے بعد تو شرک ہو جا رہا ہے, زندے سے مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ جب زندہ رہتا تو اللہ رہتا, مرنے کے بعد بندہ بن جاتا. بندوں سے مانگنا غلط, اللہ سے مانگنا چاہیے. تو زندے سے مانگ سکتے, مردہ سے نہیں مانگ سکتے, یہ کیا کہاں سے نکال لیے؟ یہ اگر مر گیا بندہ تو بندہ ہے, اور اگر زندہ رہا تو خدا ہے کیا؟ کیسے پوچھ سک رہے ہیں اس سے؟ جو بندہ زندہ ہے اس سے جب پوچھتے ہیں, ہم کسی بندے سے مدد طلب کرتے ہیں, خالد بھائی ذرا مدد کر دیجئے, محمد بھائی ذرا خیال کر دیجئے, عبداللہ ذرا مسئلہ ہو گیا بھائی ذرا ساتھ دیو میرا, جی ایسا مدد طلب کر لیتے ہیں ہم کسی بھی بندے سے. انتہائی ہے کہ ہمارے نرسمہ بھائی صاحب ذرا پرابلم میں ہوں, رڈی بھائی رڈی صاحب تھوڑا میری مدد کر دیجئے, یہاں تک بھی جائز ہو جاتا, سارا کچھ جائز ہو گیا. مسلم سے مانگو یا غیر مسلم سے مانگو, سب جائز ہو گیا. سو انتقال ہوتے ہی ناجائز, حرام اور شرک کیوں ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ دیکھیں, کوئی مسلمان کسی بندے کو اللہ نہیں سمجھتا, چاہے وہ زندہ رہے یا وہ انتقال کر جائے. اگر مثال کے طور پر اگر میں یہ پتھر کو بولوں, یا کوئی پتھر کو یا کوئی کھمبے کو میں بولوں کہ مجھ کو پانی پلا دے, تو آپ بولیں گے یہ کیونکہ یہ پتھر پانی نہیں پلا سکتا ہے, پتھر تو پانی نہیں پلا سکتا ہے, میں اس سے پانی مانگا سو میں اللہ تو نہیں سمجھا. اگر کافر یہ کہتا تو بولنا شرک, مگر اگر مسلمان کہہ رہا تو آپ یہ بولیے کہ یا یہ غلط کام کرے ہیں, یا یہ بولیے کہ ملک صاحب پاگل ہو گئے. مگر شرک کیسا بولتے ہیں اس کو؟ شرک کس بیس پر بولیں گے؟ شرک اسی وقت کہا جاتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ خدا اور دینے والا سمجھ رہے ہیں. بندہ جب کسی سے مدد مانگتا ہے, کوئی مسلمان جب کسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی مفہوم رہتا ہے کہ اللہ نے اسے دینے کے قابل بنایا ہے, اس لیے میں اس سے مانگ رہا ہوں. اس سے آگے کوئی اور سوچ نہیں رہتی. اگر مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے تو میں کوئی کمزور کی طرف نہیں بھاگتا ہوں, طاقتور کی طرف بھاگتا ہوں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کمزور کو اللہ نے بچانے کی طاقت نہیں دیا, مجھے طاقتور بچا سکتا ہے. بھئی طاقتور تو اللہ ہے, لیکن اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے, وہ مجھے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو سو طاقتور کے پاس بھاگتے ہیں. قرضہ اگر آ جائے تو طاقتور کے پاس نہیں بھاگتے, مالدار کے پاس بھاگتے ہیں. پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو مالدار کے پاس نہیں بھاگتے, ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگتے ہیں. کہ شفا دینے والے ڈاکٹر صاحب ہے یا اللہ ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے, لیکن اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو شفا دینے کے قابل بنایا ہے, مالدار کو پیسہ دینے کے قابل بنایا ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ ماں کو کھلانے کی طاقت دیا ہے. سو اللہ ہی طاقتیں دے رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو طاقت دیتا ہے, اور اللہ کے طاقت دینے کا یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے تم کو دیا ہے تم ہم کو عطا کرو, سو یہ شرک نہیں ہے, یہ بالکل درست ہے. یہ اللہ کی عطا میں سے ہی لینا ہے, یہ اللہ کے. اب یہ جو مدد مانگتے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر یا علی المدد, جو مدد مانگتے ہیں, کوئی مسلمان سے آپ پلٹ کر پوچھے کہ مولا علی کو تو خدا سمجھا, سو وہ کہے گا نہیں خدا نہیں سمجھا, میں یہ سمجھا کہ مولا علی کو اللہ نے طاقت دیا ہے, سو ان کی طاقت میں سے مانگ رہا ہوں. پیرانے پیر کی غوث الاعظم کے 2 معنی ہوتے ہیں. الغوث الاعظم کے 2 معنی ہوتے ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے معنی اور زیادہ مضبوط معنی ذہن میں بٹھا لیں, الغوث الاعظم کے یعنی مضبوط ترین جو معنی ہے. ایک دوسرا معنی بھی لیا جاتا, اس کو بھی ایکسپلین کروں گا, لیکن اصل مین معنی اس کا بتاتا ہوں. الغوث الاعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑی مدد. سب سے بڑی مدد جب دنیا میں انسانیت ختم ہو رہی تھی اور دین اسلام مرنے پر تھا, دین اسلام ختم ہونے پر تھا, تو محی الدین کو اللہ نے بھیجا, عبد القادر الجیلانی کو اللہ نے بھیجا سب سے بڑی مدد بنا کر. سو یہ پیران پیر خود مدد ہے, اللہ کی بھیجی ہوئی مدد ہے. اللہ کی سب سے بڑی مدد
جی بھئی جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہماری بیماری کو ختم کرنے اللہ خود ہوتا ہے یا اللہ شفا کو بھیجتا ہے؟ اللہ شفا کو بھیجتا ہے۔ ویسے جو اللہ مدد بھیجتا ہے وہ مدد کا نام غوث اعظم ہے، الغوث الاعظم، سب سے بڑی مدد، اللہ کی سب سے بڑی مدد۔ اب آگے کہیں دستگیر، وہ ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے، وہ ہمارے ہاتھوں کو تھامنے والے، وہ بندوں کو نوازنے والے، وہ غریبوں کو عطا کرنے والے، وہ ہدایتیں دینے والے ہیں، وہ گمراہی اور شرک سے بچانے والے ہیں، وہ دنیاوی پریشانیوں سے بچانے والے، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب بھلے کوئی اس کو انکار کرتا پھرے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ مدد کرتے، ان سے مانگنا درست ہے۔ اور انتقال کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کسی کے انتقال کر جانے کے بعد ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، تو پھر یہ پلٹا کر یہ سوال، یہ جو بات ہے یہ سوال پلٹا کر صحابہ کرام اور تابعین سے پوچھنا پڑے گا کہ تم کیوں مانگا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا مزار شریف ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ام المؤمنین بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمائیے ام المؤمنین کوئی طریقہ بتلائیے بارش ہونے کا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر جو چھت ہے اس میں ایک تنبی بنا دو اوپر، کہ مصطفیٰ کے مزار مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی بیچ میں پردہ نہ رہے، اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دو، تنبی بنا دو بیچ میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم چھت میں سوراخ ڈالے، بارش شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم چھت میں سوراخ ڈالے، صحاح ستہ کے احادیث ہے، میں ادھر ادھر کی حدیث میں نہیں، صحاح ستہ کے احادیث بیان کر رہا ہوں۔ ہم چھت میں سوراخ ڈالے، فجعلوا منہ وقوعا، اس میں ایک سوراخ ڈالو، فرماتے ہم نے سوراخ ڈالا، اللہ نے بارش شروع کرا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ طبرانی اٹھا کر پڑھے، معاجم طبرانی اٹھا کر پڑھے، اور سعودیہ کے عالم سید محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفاہیم یجب ان تصحح کے اندر بھی اس کی سارے تفصیلات اور نقل کیے کہ تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے مدد مانگنے کے لیے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے مزار مبارک پر کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، پانی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے اپنے پروردگار سے ہم کو پانی دلائیے یا رسول اللہ۔ وہ شخص وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس کے آنکھ لگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں، یہ کوئی نہ کہے کہ خوابوں کا معاملہ ہے، بھئی خواب اگر ہے بھی تو محدث حدیث میں کیوں نقل کیا اس کو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ اے شخص جاؤ اور عمر سے کہنا اب تھوڑی دیر میں بارش شروع ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتے قرآن میں پڑھا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، گناہ کر بیٹھے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے مغفرت طلب کرے اور مصطفیٰ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، مصطفیٰ بھی ان کے لیے واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً وہ اللہ کو کثرت سے توبہ کرنے والا اور کثرت سے رحم کرنے والا پائیں گے، یقیناً توبہ کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت میں نے قرآن میں پڑھی یا رسول اللہ، یہ آیت پڑھ کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب میرے گناہ معاف کرا دیجئے۔ وہ شخص یہ دعا کرتا اور دعا کرتے ہوئے مصطفیٰ کے 35 کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے 35 کے پاس جو مٹی ہوتی وہ مٹی لے کر اپنے سر میں ڈال لیتا اور یہ دعا کرتا اور دعا کر کر پلٹ کر جاتا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھے ہوتے، فوراً آقا ان کو ایک غنود کی جیسی آتی، حضور فرماتے جاؤ وہ آدمی سے جا کر کہو، وہ اپنے مکان سے پہنچنے سے پہلے اس سے فوراً جا کر کہو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ استغاثہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مدد طلب کرنا، وصال کے بعد مدد مانگنا۔ اب بتائیے کہ کوئی صحابی یا تابعی کیا مصطفیٰ کو اللہ سمجھ کر مانگ رہے تھے؟ اللہ سمجھ کر تو کوئی نہیں مانگ، یہ اللہ والے اور سب سے بڑے اللہ والے سمجھ کر مانگ رہے تھے۔ سو اللہ جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو بولتے کہ ہم بزرگوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم اولیاء کی مدد نہیں مانگتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی جھگڑا کیوں کرتے؟
ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بزرگوں کو بہت دیا ہے سو ہم ان سے مانگ لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے تو آپ مت مانگو۔ شرک کا جھگڑا بیچ میں کیوں لاتے؟ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ پڑھ لیے تو اس کے بعد ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اب جھگڑے کا میٹر مت بناؤ، جھگڑے کا مسئلہ مت بناؤ، یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ہمارا یقین ہے جب اللہ کافروں کو دیتا ہے، جب اللہ جادوگروں کو دیتا ہے، جب اللہ شیاطین کو طاقتیں دیتا ہے سو اپنے محبوب بندوں کو نہیں دے گا؟ اپنے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں دے گا؟ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نہیں دے گا سو کس کو دے گا؟ جی جس کو پسند کرتا ہے اس کو نہیں دے گا تو دے گا کس کو اللہ؟ جب اللہ جن کو نہیں پسند کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے سو مسلمانوں کو زیادہ دیتا ہے، اولیاء کو زیادہ دیتا ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہے تو آپ مت مانگو۔ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ سے مانگنا ہے تو بس اللہ سے مانگا کرو۔ ہم کو یقین ہے کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اللہ نے جس کو دیا ہے ہم اس سے بھی مانگتے ہیں سو جائز ہے۔ میں پھر آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ مانگنا، استغاثہ اور توسل یہ دونوں چیزیں جائز ہے۔ توسل افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا نام لو اور اللہ کو پکارو۔ یوں کہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا واسطہ، اے اللہ ہم کو عطا کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ استغاثہ بھی جائز ہے، ولیوں سے مدد مانگنا، پیران پیر سے مانگنا، مولا علی سے مانگنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنا، یہ بالکل جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ مصطفیٰ کا نام لے کر اللہ سے مانگا کرو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ توسل کا درجہ زیادہ ہے، استغاثہ کا درجہ کم ہے، جائز دونوں ہیں۔ توسل میں دعا کے قبول ہونے کی امید زیادہ رہتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ توسل کا طریقہ خود مصطفیٰ نے سکھایا ہے، بس وجہ یہ ہے۔ خزانہ تو اللہ کا ہے، جی خزانہ تو اللہ کا ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ مصطفیٰ بانٹتے، پھر مصطفیٰ سے جو خیرات لیتے وہ اور آگے بانٹتے یہ لوگ ہیں، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ سو آپ جس ولی کو مانتے ہیں، جس صحابی کو مانتے ہیں، جس اہل بیت کے فرد کو مانتے ہیں، جس نبی کا واسطہ لینا چاہتے ہیں، سید الانبیاء کا واسطہ لے کر اللہ کو پکارے، یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہی رہا۔ جتنے اولیاء رہے ان کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ دعا کرنے کا توسل والا رہا۔ استغاثہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے توسل کرے، بہتر ہے توسل کرے۔ اور تعجب کی بات ہے، آخری بات بول دیتا ہوں، تعجب کی بات ہے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں مکہ شریف جاتے ہیں تو وہاں پر کتابیں بانٹی جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں حج کے بعد مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، زیارت کرنا فرض نہیں ہے، زیارت کی نیت سے جانا غیر ضروری ہے، اگر گئے تو مسجد میں نماز پڑھ لو، قبر کی زیارت کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح کے کتاب سے بانٹتے، ترغیبیں دلائی جاتی ہے۔ آج کل تو انتہا ہو گئی، یہاں سے 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ لگا کر لوگ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں حج کر رہے ہیں اور پلٹ کے واپس آ جا رہے ہیں، مدینہ شریف نہیں جا رہے اور بول رہے ہیں کہ نہیں ارکان حج میں نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بابا، تمہارے پاس ضروری نہیں ہوگا، تمہارے پاس ضروری نہیں ہوگا، اور اگر ہم چلے جائیں جالی مبارک کو اگر ہم چوم لیں یا ٹھہر کر وہاں پر اگر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکار لیں اور اللہ کے رسول کو اگر ہم پکار لیں، آقا کی بارگاہ میں آقا سے کچھ عرض کر لے، کچھ اپنے ضروریات اور مسائل ان کے سامنے رکھ دے، ان کو سلام عرض کر دے، ان کو ندا لگا لے، تو شرک 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 کا بازار لگ جاتا۔ شاہ فہد اور شاہ عبداللہ اگر ٹھہر جائے تو کل کے اخبار میں فوٹوز ہے نا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ٹھہرے، اکثر ٹھہرا کرتے ہیں، وہ تو ٹھہرا ہی کرتے ہیں، وہ تو ٹھہرتے ہی آ رہے ہیں، سارا آل سعود خاندان ٹھہرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کبھی پریشانی ہوتی ہو۔ آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ آل سعود، یہ کنگڈم آف سعودی کے 70-75 سالہ تاریخ دیکھ لے، جب آل سعود خاندان کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری، سیاسی اتھل پتھل، معاشی بحران، کوئی پریشانی آتی ہے، وہاں پر ان کی سنہری جالی کے پاس حاضری ہوتی ہے۔ یہ متوع فتوے لگانے والے، یہ سعودیہ کے فتوے اور الجالیات اور الدعوہ والارشاد کی کتابیں چھپے ہوئے سیریز لا کر ہندوستان میں بانٹنے والے، ذرا یہ کتاب لے جا کر شاہ عبداللہ کو بھی دے دو کہ جالی کے پاس ٹھہرنا شرک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جالی
وہ مزار، وہ روضہ، وہ مٹی جہاں کے 35 کی مٹی اٹھا کر صحابہ اپنے سروں میں ڈالا کرتے تھے، وہاں جانا تمہارے لیے شرک ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انصاف کا معاملہ کرو۔ جو توحید سعودیہ والوں کے لیے ہے، جو شاہ عبداللہ کے لیے توحید ہے، وہی توحید ہمارے لیے بھی ہے، وہی توحید۔ اور جس بارگاہ میں ہم جا کر جھکتے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اسی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ فتوے اگر ہم پر لگنا ہے تو ان پر بھی لگنا ہے، فتوی اگر ہم پر لگنا ہے تو ان پر بھی لگنا ہے، اگر ان پر نہیں لگتے تو ہم پہ بھی نہیں لگتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 اللہ